अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट से एक अहम पेशरफ जो सामने आई है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो उनका तकर्रुर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया है, लेकिन सेनेट के अंदर अभी भी जो अपोजिशन लीडर का मामला है वो अभी मामला हल नहीं हुआ। इस हवाले से भी जो अपोजिशन है उनके मुतालबात सामने आ रहे हैं कि वहाँ भी ये मामला फौरी तौर पर हल होना चाहिए। हमने देखा कि आज सेनेट के अंदर पीटीआई की जानिब से इमरान खान को जेल में सहूलियात के हवाले से कुछ सवालात थे वो भी उठाए गए और ये भी दावा किया गया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जिस पर वज़ीर कानून ने जवाब भी दिया और ये जो तासुर था, जो दावा था पीटीआई का, वो भी उन्होंने मुस्तरद किया। और जो एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया कि जो जेल अथॉरिटीज़ की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसमें इन तमाम खदशात जिनका इजहार पीटीआई कर रही है इनका जिक्र कहीं भी नहीं है। हमने देखा कि कल ऐवान सदर में एक अहम तकरीब का इनेकाद हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सिंध हुकूमत की कामयाबियां हैं, जो उनके इनिशिएटिव्स थे, उस हवाले से अहम नुकात जो हैं वो भी सामने रखे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि ऐवान सदर में इस तरह की तकरीब का इनेकाद नहीं होना चाहिए था, बेहतर होता कि वहाँ पर ना होती। साथ ही हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सिंध के अंदर एक तकरीब से खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि सिंध के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो तनकीद होती है और काम ना करने के हवाले से जो एक तासुर पैदा किया जाता है, तो उन्होंने अपनी कामयाबियाँ जो थी वो नुकात भी सामने रखे और साथ ही उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए ये भी कहा कि कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम में जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे वो वापस लेना चाहती है। इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शादी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शादी मरी साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो बिलावल साहब के इस बयान से हम शुरू करते हैं जो उन्होंने एक अपने खदशे का इजहार किया है। 28वीं तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, एनएफसी के हवाले से, लेकिन अब जो बिलावल साहब का इशारा है कि कुछ कुव्वतें जो इख्तियारात दिए गए थे सूबे को वो वापस लेना चाहते हैं। हमने मुस्लिम लीग नून के भी कुछ रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब को वाज़ेह करना चाहिए कि उनका इशारा किसकी तरफ है। तो आपका गिला किससे है शाजिया साहिबा? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आपने चंद इश्यूज पर बात की अपने इंट्रो में और जी आपने ये भी बताया कि कल एक प्रेजेंटेशन जो है वो दी गई है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। और उसका जो बुनियादी मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग अलग अलग नताइज अखज़ करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको समझने की या समझाने की कोशिश करूं तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विजन के मुताबिक जहां पर इस वक्त हुकूमत है वो किस तरह काम करती है, एक तो उसे भी एक्सप्लेन किया कि पीपल्स हम्म पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के तहत जिन प्रायोरिटीज पे काम कर रही है, पिछले हम्म कुछ बरसों से वो कौन सी प्रायोरिटीज हैं और हमने आज तक क्या अचीव किया है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। और दूसरा जो अहम नुक्ता जो आपने जिसका जिक्र किया वो सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से था कि जब सूबों को खुद जी मुख्तार किया जाए, जब उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी एक ख्वाब था। जब आइन बन रहा था तो उस वक्त भी ये तय हुआ था कि सूबों को पावर्स ग्रेजुअली डिवॉल्व होंगे और वो डेवोल्यूशन का अमल जी बदकिस्मती से कई बरसों तक नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ठीक है। के तसलसल को जारी रखने ही नहीं दिया गया। लेकिन बिल आखिर जब ये सदर हम्म आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में हुआ तो उसके बाद जब सूबों की तरफ इख्तियारात मुंतकिल हुए तो सूबों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। इससे मैं बाकी सूबों की बात इसलिए नहीं कर सकती, मैं मतलब बलूचिस्तान में है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ठीक है। हुकूमत ठीक। है, लेकिन दीगर इलाकों में जहाँ नहीं है वहाँ पर उनकी हुकूमतों को ये ज़रूर वो खुद बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन देखिए, हर हुकूमत अपनी कारकर्दगी आज बताने की पोजीशन में क्यों है, क्योंकि आज वो खुद मुख्तार हो हम्म चुके हैं। बहुत हद तक उनके पास वो स्पेस है कि वो अपने लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ किसी सूबे के पास ठीक ये है। बहाना नहीं होगा कि हम इस हम्म मतलब किसी वफाकी इंटरफेरेंस की वजह से या स्पेस ना मिलने की वजह से हम काम नहीं कर सकते। ऐसा
جو ہے وہ نہیں ہوگا. دشواریاں ضرور ورکنگ ریلیشن شپ کبھی کبھار آ جاتا ہے جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے اور بر وقت نہیں ہوتی ہے اور مدد جو کمٹ کی ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے, تو وہ ایک الگ سچویشن ہے اور الگ ایشو ہے. لیکن شاہزہ صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے, مطلب آپ کوئی 28ویں ترمیم دیکھ رہے ہیں یا 18ویں جو ترمیم ہے آپ نے کہا, اس میں کوئی امینڈمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ایک جملہ جی تھا کہ وہ جو صوبوں کی بات آپ نے میرا خیال کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ صوبوں کے اختیارات واپس لے جاتے ہیں. دیکھیے ہم دور کیوں جا رہے ہیں اتنا, 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جی یہی تو باتیں پرپوز کی گئی تھیں, اور وزیر اعظم بالکل. پاکستان نے جب اعتماد میں لیا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ان کی سپورٹ مسٹر کرنے کے لیے, سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جب وہ گئے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو انہوں نے تو یہی پروپوزلز دیے تھے, اور ان پروپوزلز کے اندر جو کچھ پروپوزلز تھے وہ پروونشل اٹانومی کو افیکٹ کر رہے تھے, جس کے اندر صوبوں سے 2 سبجیکٹس بالخصوص ان کا اختیار واپس لینا تھا اور اسے واپس وفاق کی ڈومین میں لانا ٹھیک ہے. تھا, اور دوسرا جو بہت بنیادی تھا وہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے اندر جو صوبوں کا شیئر مختص کر دیا گیا ہے اور اسے آئینی کور دے دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں, تو اس کو بھی انڈو کرنے کی بات ہوئی تھی. تو یہ تو بڑا واضح تھا 27ویں آئینی ترمیم میں, مطلب اگر نون لیگ کے کسی تو یہ لیڈر کو دوبارہ آپ آج بھی دیکھ یہ رہے ہیں پتہ شاہزہ نہیں چل صاحبہ؟ رہا کہ یہ کب آیا, یہ ہمیں کس نے بتایا, تو میرا خیال ہے ان کو خود اپنی جماعت میں مشاورت کرنی چاہیے, ان کو آنریبل جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے ان سے گائیڈنس لینی چاہیے, کیونکہ یہ پروپوزلز وہ لے کر آئے تھے. ہم نے جب اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ 2 روزہ میٹنگ ہم نے رکھی, اور دونوں دن میٹنگ کے اختتام پر میں نے یا کسی اور پارٹی کے اسپوکس پرسن نے میڈیا کو بریف نہیں کیا, خود پارٹی کے چیئرمین نے بالکل. میڈیا کو بریف کیا, کیونکہ وہ انہیں پتا تھا یہ اتنا حساس معاملہ ہے, انہیں پتا تھا کہ اتنی ساری ہاں اس میں شاہزہ صاحبہ, قیاس آرائیاں ہو رہی بالکل ہیں, تو وہ ہر چیز بالکل. خود کلیئرٹی سے بتانا چاہتے تھے, اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا, اور انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف ایوری تھنگ انہوں نے صوبوں کا حصہ بھی بچایا, اور جو وفاقی آئینی عدالت جو کہ ہماری بھی منشور کا حصہ, ہماری چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ, اور پاکستان کے ٹھیک ہے. جو بڑے جو ہماری بڑی لیڈرشپ پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز رہے ہیں, ان کا بھی آئینی عدالت کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف تھا, تو وہ ہم نے مکمل کرنا تھا اپنا ایک ایجنڈا آئٹم. لیکن شاہزہ لیکن صاحبہ, بلاول صاحب نے اس میں ہاں صوبوں کی برابر جی نمائندگی حاصل کی, تو ایک بہت بڑی وہ بھی کامیابی تھی. جی ہاں, لیکن شاہزہ صاحبہ 27ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا, بالکل ہمیں یاد ہے کہ ایکس پر بلاول صاحب نے وہ ساری پوسٹ بھی کی تھی کہ کن کن نکات پر یا کیا کیا 27ویں ترمیم میں حکومت لانا چاہتی ہے, لیکن وہ معاملہ تو گزر گیا. کیا پیپلز پارٹی اب یہ سمجھتی ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم کی طرف جا رہی ہے, اور جن نکات کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی وہی نکات اب 28ویں ترمیم میں لانے جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیں, مجھے پتا تو نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم میں کیا لانے جا رہی ہے حکومت, کیونکہ 28ویں ترمیم کی باتیں ہم بھی سن رہے ہیں. 27 کے بعد ویسے ہی 28 آتا ہے, اوکے. تو اب جو بھی ہوگی وہ 28ویں ترمیم ہوگی, لیکن 28ویں ترمیم کی باتیں تو ہم بھی سن رہے ہیں. اب باتوں کے اوپر میں نے پہلے بھی کئی پروگرامز کے اندر یہ بات کی ہے کہ قیاس آرائیاں یا ہیئر سے یا باتوں کے اوپر ایک اوپینین فارم کرنا مناسب نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی چیز وہ لا رہے ہیں, وہ پروپوزل جب ہم سے ڈسکس ہوگا, تو اپنی رائے جو ہے ہم اپنی جو ہمارے پارٹی کے فورمز ہیں اس پر ہی ہم وہ رائے بلڈ اپ کرتے ہیں, وہیں پر ہم ایک جو ہے اپنے فیصلے لیتے ہیں. تمام اراکین جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ہیں ان کی آراء سننے کے بعد, سو میں بالکل اپنی پارٹی کے حساب سے تو بڑی کلیئر ہوں کہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے جو نتائج ہیں ان تک پہنچنے کا. اب میں باقی پارٹیز کے لیے بات نہیں کر سکتی. اگر نون لیگ اس ترمیم کو بنا رہی ہے تو کیا ان کی پارٹی کے اندر یہ مشاورت ہو رہی ہے, کیا ان کی پارٹی کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے, وہ تو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب بھی اس طرح کی ترمیم کا ڈرافٹ آئے گا تو وہ آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آئے گا کب اور وہ کس طریقے سے اپنے ایلائز کو اعتماد میں لیتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم بہت کم ملا,
اور بہت زیادہ جلدی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی آئینی ترمیم ان کے ایجنڈا پہ ہے یا ان کے ٹیبل پر ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں, اور اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز جو معاشرے کا, سوسائٹی کا اہم حصہ ہیں لوگ, ان کی رائے لینی ضروری ہے, ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک آئینی ترمیم ہے اور پاکستان کا آئین سب کے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے, اور ہم سب کو آئین کو فالو کرنا ہے. تو جب ہم سب کو ایک ڈاکومنٹ کو فالو کرنا ہے تو اس میں کیا لکھا جاتا ہے اس پر رائے دینے کا حق بھی لوگوں کا ہونا چاہیے. لیکن شازیہ صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں تبدیلی کے حوالے سے, 2.5 سال معاہدے کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئیں, افواہیں بھی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان پر آپ بات نہیں کریں گے, لیکن ابھی جو ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے ونڈر بوائے کے حوالے سے, کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے, نون لیگ نے بھی اس پر اپنا بیان دیا, JUIF نے بھی دیا ہے. پیپلز پارٹی اس ٹرم کو, اس لفظ کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کوئی آنے والے دنوں میں آپ کو بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ لیکن دادا مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرمینالوجی, یہ ونڈر گرل تو بھی کارٹونز بھی ہوتے ہیں میرا خیال ہے, اس طرح کے ونڈر ہوتے بوائے, ہیں, ونڈر بوائے, ونڈر, یہ کہاں سے آیا ہے لفظ مجھے نہیں پتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں, جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اس ملک کو استحکام, مکمل استحکام کی ضرورت ہے, بہت حد تک ہم استحکام کی طرف جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بضد ہیں کہ ملک میں کیوس ہو, کسی نہ کسی قسم سے جو ہے وہ مطلب بدامنی ہو. آپ نے دیکھا وہ پچھلے دنوں جو کراچی تشریف لائے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے کیا تماشا لگایا. تو اس طرح کی جب باتیں ہو رہی ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ماحول کو کام رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ نیا ایک شوشہ سامنے آیا ہے, میں بھی اسلام آباد میں اسلام آباد کے کوریڈورز میں یہ باتیں سن رہی تھی, اور آپ ہمارے ساتھی جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی جب میری گپ شپ ہوئی تو وہاں یہ ٹرمینالوجی میں نے سنی. خاصی جو تھی وہ انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی تو تھی, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کوئی ایک نیا ڈرامہ ہے, یہ مجھے نہیں پتا. میں کامنٹ کر نہیں سکتی ہوں کیونکہ میری نظر میں تو سارا جو نظام ہے ہم اسی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے, پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جا سکے. ورنہ تو پیپلز پارٹی پہ یہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ ہم کیوں اس حکومت کے ساتھ ہیں جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کیوں اس حکومت کے ساتھ ہیں جب ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں بہت مرتبہ پیپلز پارٹی کی رائے نہیں شامل کی جاتی ہے. ایوان کے اندر لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی کو شامل نہیں کیا جاتا, کئی مواقعوں پر اس طرح آرڈیننس لایا جاتا ہے جو صدر کے دستخط اور اپروول کے بغیر ہوتا ہے, جو بہت بڑا غیر آئینی کام ہے. تو کیوں پیپلز پارٹی جو ہے یہ سب چیزیں برداشت کر رہی ہے؟ تو وہ اس سسٹم کے استحکام کے لیے, اس ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے کر رہی ہے. تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایڈونچر جو ہے وہ اب ہو اور کسی قسم کا بھی ایکسپیریمنٹ نہ ہو. بہتر ہے کہ معاملات کو چلنے دیا جائے جس طرح معاملات چل رہے ہیں. افواہوں کا جو بازار گرم کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً, وہاں پہ بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں موو فارورڈ کرنا ہے, اس ملک کی پرائرٹیز کو دیکھنا ہے. اس ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, آپ کی انڈسٹریز کا پٹھا بیٹھ رہا ہے, لوگ اپنے کاروبار کو یہاں سے وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہے اس طریقے سے. تو یہ حقائق ہیں. اور نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, آپ سردی میں بجلی نہیں دیتے ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ نے تباہی کر دی ہے, کراچی جیسے میٹروپولس میں گیس نہیں ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں. اب ہمارے مسئلے یہ تو نہیں ہے کہ ہم ونڈر بوائے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں کہ یہ ہے کون. بالکل. شازیہ صاحبہ, اگر مختصراً یہ بتائیں, جیسے آپ نے چیلنجز کا ذکر بھی کیا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ مہنگائی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, اس حوالے سے جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ واقعی کچھ فیصلے ہیں جن میں حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی, جیسے خود وزیر خزانہ نے کہا کہ یہاں سے کمپنیاں جو ہے وہ چھوڑ کر بیرون ملک جا رہی ہیں. دیکھیں نادر, میں ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اپنی پارٹی کی جماعت کے پلیٹ فارم سے, اور میرے حلقے کی عوام
जो बात कहती है ना वो मैं समझती हूँ वो बात दुरुस्त होती है। मतलब अगर वो कहते हैं हमारे पास ठीक है। बिजली नहीं है तो उनके पास बिजली नहीं है ना, ये उनकी तकलीफ है। अगर उनके पास गैस की लोड शेडिंग बिल्कुल। है, अगर उनके घरों के साथ में गैस का वेल है और उनके घरों तक गैस नहीं मिल रही है, तो ये उनके साथ ज्यादती हाँ। है और आइन की सरहन वायलेशन है। तो जब अवाम महंगाई का रोना रो रही है, जब अवाम को नौकरियां मुयस्सर नहीं है, जब किसान को वो रेट नहीं मिल रहा अपनी ठीक है। कटाई का, अपनी फसल का जो उसे मिलना चाहिए, उसे रिलीफ नहीं मिल ठीक रही है, बिजली में और दीगर चीजों में सब्सिडीज नहीं मिल रही है हमारे ठीक है। किसानों को, तो ये मसाइल है ना। तो ये यही बताएंगे ठीक ना। है। अब इसके बिल्कुल। लिए हमें कोई वो मूडीज और पता नहीं किस किस का नाम लेके, वो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आपके बड़े मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हैं, बट वो सर्विस। मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक है। आपके ट्रांसलेट हो ना ग्राउंड रियलिटी के अंदर। तो ठीक है। ग्राउंड ठीक है। रियलिटी अगर तकलीफ में बिल्कुल। होगी तो फिर हम भी तकलीफ में होंगे और हम बयान करेंगे इस तकलीफ को। ठीक है। ठीक है। ठीक है शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, शाजिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।